کو نہ بھولیں. اور پھر اب آگے آئیں. 13واں سبق ہم سن رہے تھے اللہ کی خشیت کے بارے میں. 14واں سبق ہے نماز میں دعائے استفتاح پڑھنا. نماز میں کیا پڑھنا؟ دعائے استفتاح پڑھنا. نماز میں دعائے استفتاح کا مطلب کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو دعا پڑھتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یا پھر دوسری اللہم باعد بینی، تیسری انی وجہت وجہی للذی، اور بھی کئی دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. حسن المسلم جو دعا کی کتاب ہے اس کو دیکھ لیں. یہ تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھی جانے والی سورہ فاتحہ سے پہلے اس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں. اس میں سے ایک، جیسے میں نے کہا کہ کئی دعائیں ہیں، اس میں ایک دعا جو مشہور و معروف ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ دعا مسند احمد میں، ترمذی میں، ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں ہے. البتہ سنن نسائی کبریٰ اور طبرانی کبیر، بیہقی وغیرہ میں یہی دعا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. تو وہاں پر اس دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ ان احب الکلام الی اللہ ان یقول العبد سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہ کو سب سے زیادہ انتہائی پسندیدہ کلام یہ ہے کہ بندہ کہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو اب یہ ثنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. آگے حدیث پوری کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ. پیچھے دائیں بائیں بات کرنے والے بھائی ذرا غور سے سنیے. اب آگے جو ہے نا اللہ کو سب سے ناپسندیدہ کلام، ناپسندیدہ بات کیا ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. غور سے سنیں کہ کہیں ایسی کوئی حرکت ہم سے تو نہیں ہوتی ہے. اللہ کو ناراض کرنے والی بات اور اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہم سے تو نہیں نکلتی. کیا فرمایا؟ وَإِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ. باتوں میں اللہ کے پاس انتہائی ناپسندیدہ بات یہ ہے أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ. ایک آدمی دوسرے سے کہے اتق اللہ، بھائی ذرا اللہ سے ڈرو، تو سامنے سے وہ کیا کہے؟ علیک نفسک، جاؤ اپنا دیکھو. کیا کہے؟ جاؤ اپنا دیکھو. کوئی کہے نصیحت کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، پیار سے کہ بھائی ذرا اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمیں اللہ کا ڈر دلایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے کہ ہمیں آپ ایک نصیحت کیے. یہ کہنے کے بجائے کیا کہیں؟ اے جاؤ جی تم اپنا دیکھ لو، اپنا صاف کر لو، میرا کیا. تو اس طرح یہ اللہ کو سب سے زیادہ ناراض کرنے والی بات ہے. یہاں پر مجھے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد آتی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سورہ ذاریات کی ایک آیت ہے، سورہ ذاریات میں ہے نا، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت کرو، بے شک نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. سن رہے بات میری دھیان سے؟ پیچھے والے بھائی بھی سن رہے غور سے؟ سن رہے میری بات دھیان سے نا؟ کل سے میں کرسی کو اور ذرا اوپر کروں گا تاکہ پیچھے والے لوگ مجھے نہ چھپیں، نظر آ جائے اچھی طرح سے. کیا فرمایا اللہ نے؟ نصیحت کرو، نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے. کس کو؟ کس کو؟ تنفع المؤمنین، مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو شخص نصیحت حاصل نہیں کرتا اسے اپنے ایمان کے بارے میں تحقیق کر لینا چاہیے کہ کہیں اس کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟
اللہ کہہ رہا ہے کہ نصیحت کس کو فائدہ پہنچاتی ہے؟ مومنین کو. اگر میں مومن ہوں, کسی کی نصیحت سن کے میں قبول نہیں کر رہا ہوں, مجھے اس نصیحت سے فائدہ نہیں مل رہا, اس کا مطلب میرا ایمان ابھی صاف, میرا ایمان ابھی صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہوتا تو مجھے وہ نصیحت قابل قبول ہوتی, اس لیے کہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہوتی. اللہ کہہ رہا ہے کہ نصیحت کرو, نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. ہم یہاں اتنی بعض لوگوں کی سمجھ کے مطابق ہم آدھے گھنٹے سے یہاں بکواس کرتے رہتے ہیں, ہے نا, ہم آدھے گھنٹے سے یہاں بھاشن دیتے رہتے ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ یارو بات نہ کرو, ذرا سن رہے ہو میری بات. وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری بات کے جواب میں گردن ہلا رہا ہے, نہیں, وہ بازو میں ساتھی کی بات کے جواب میں وہاں کر کے گردن ہلا رہا ہے. یہ حالت ہماری ہے. ایک ایک بات, ایک ایک نصیحت, ایک ایک چھوٹا سا کام بعض دفعہ ہم معمولی سمجھتے ہیں, لیکن اس کا رشتہ ایمان سے کتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے. اسی آیت پر غور کر لیجئے, اور یہ جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں ابھی اس پر غور کر لیجئے. اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات کیا ہے کہ کہا جائے کہ بھائی اللہ سے ڈرو, تو سامنے سے کہے کہ جاؤ اپنا دیکھو. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اپنے بار بار ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, اپنے ایمان کو رینیول کرتے رہنا چاہیے. آپ کا اقامہ سال میں ایک بار رینیول ہوگا, پاسپورٹ 5 سال یا 10 سال میں ایک بار رینیول ہوگا, لیکن ایمان وَإِنَّ إِيمَانَ أَحَدِكُمْ لَيَخْلَقُ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ, جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے نا, ویسے ہی ایمان بھی پرانا ہوتا ہے. ایمان کو بھی کیا کرو, ذرا اس کی دھلائی کرو, صفائی کرو, اس کو رینیول کرو, اس کو تازہ کرو, اس کو فریش کرو. اور ہم کیا سوچتے ہیں, نہیں میں تو مسلمان ہوں, حجی ہم تو خاندانی مسلمان ہیں. اللہ کے پاس کون سا خاندان کون سا پاندان کام نہیں آتا. صحیح ایمان نہیں ہے, عمل نہیں ہے, تو اللہ تعالی سب سے پہلے ابو لہب کو جنت میں ڈالتا تھا. اگر خاندان پاندان کام آتا تو ابو لہب کہاں جاتا, ہے کہ نہیں؟ کون یہ سگا چچا, حقیقی چچا. لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس کی تباہی کی, اس کی بربادی کی اللہ رب العالمین نے بات قرآن میں نوٹ کر کے رکھی, تاکہ ہر ایک وہ آدمی, میں خاندانی مسلمان جی, میری زبان اردو, ہمارے باپ دادا عربی نسل کے, اس طرح فخر کر کے جو اپنے ایمان کو تازہ نہیں کر رہے, درست نہیں کر رہے, ایمان کی تصحیح نہیں کر رہے, ایمان کو پختہ نہیں کر رہے, عمل صالح کی طرف نہیں آ رہے, سچا اور پکا مسلمان بن کے زندگی گزارنا نہیں چاہ رہے, ویسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ابو لہب کے واقعے کو بھی تازہ کر کے رکھا. ہمیشہ سنتے رہتے ہیں, خصوصاً مغرب کی نمازوں میں اور دوسری نمازوں میں, تو اس سے عبرت حاصل کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. یہ جو سبق ہم سن رہے ہیں نماز میں دعائے استفتاح, اس کا سبق ابھی باقی ہے, انشاءاللہ کل اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, محترم بھائیو, عزیز ساتھیو, اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور پیارے اعمال, اللہ کے نزدیک سب سے افضل اعمال, اس عنوان کے تحت ہم
14वां नेक अमल दुआए इस्तिफ्ताह, यानी तकबीर तहरीमा के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है उसके बारे में सुन रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहब्बल कलामी इलल्लाहि तआला अन यक़ूल अल अब्द सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा कलाम ये है कि बंदा कहे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, तमाम किस्म की पाकीज़गियाँ हर ऐब व नक़्स से पाक ए अल्लाह तू ही है और तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ़ है। व तबारक अस्मुक, और तेरा नाम इंतहाई बाबरकत है। व तआला जद्दुक, और तेरी अज़मत इंतहाई बुलंद व बाला है। वला इलाहा गैरुक, और तेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। और साथ हदीस का ये जुमला भी हमने सुना कि व इन्न अबगदल कलामी इलल्लाहि तआला अन यक़ूल अर्रजुलु लिर्रजुल इत्तक़िल्लाह फ़यक़ूल अलैका नफ़्सक। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा कलाम, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा मबगूद कलाम ये है कि कोई आदमी किसी से कहे कि अल्लाह से डरो, तो आगे से वो जवाब दे, जाओ अपनी फिक्र करो। ये जो जुमला है यहां इस हदीस के अंदर हमने सुना कि ये अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नफ़रत ज़दा, सबसे ज़्यादा मबगूद और सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है अल्लाह के यहाँ। शेख अलबानी रहमहुल्लाह की अस्सहीहा में देख रहा था तो वहां उन्होंने एक दो हदीसों को और जिक्र किया। एक हदीस में क्या है, इन्न अकबर ज़ंब, गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह, या आप कह सकते हैं कि कबीरा गुनाहों में से, गुनाह में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि किसी से कहा जाए कि तुम अल्लाह से डरो, तो वो कहे कि तुम मुझे नसीहत करते हो, जाओ अपनी फिक्र करो। एक और रिवायत में है, कफा बिल मरई इस्मन, किसी आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना ही काफी है, किसी आदमी के गुनहगार होने के लिए इतना ही काफी है कि उससे कहा जाए कि इत्तक़िल्लाह फ़ग़ज़िब, कि तुम अल्लाह से डरो, ये कहा जाए तो वो गुस्से में आ जाए। तो जरा इन तीनों हदीसों को अपने सामने रखें, और कल मैंने सूरह ज़ारियात की एक आयत के हवाले से जो बात की, शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनाई, उसको भी अपने ज़हन में रखें और हमारे अपने नफ्स का जायजा लें। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि वो कहा करते थे, सबसे अच्छा आदमी मेरे नज़दीक वो है जो मेरे अयूब की तरफ मेरी रहनुमाई करे, मेरी कोई गलती की इस्लाह मेरी करे। कौन कह रहे हैं ये? उमर इब्न ख़त्ताब, जिनसे शैतान डरता था। और हमें से आज बहुत से लोगों की हालत ये है कि जब हमें किसी नेकी की बात बताई जाए, किसी बुराई से रोका जाए, अरे तू मुझे बोलने वाला हो गया मियां, अरे मुझे देख रहे नहीं, मुझे समझा रहे। यानी आदमी अपने अयूब को, अपनी गलतियों को और अपने अंदर की कुछ कोताहियों और कमियों को दूर करने के लिए किसी की नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं होता। और इन तीनों हदीसों की रोशनी में इस तरह की ये गंदी आदत के बारे में पता चला कि ये अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और ये गुनाहों में एक बहुत बड़ा गुनाह, और किसी इंसान के गुनहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो वो गुस्से में आ जाए। बात हमारी चल रही थी सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, जो दुआ है जिसे आम तौर पर लोग सना कहते हैं, दुआ इस्तिफ्ताह, इसके बारे में। इस दुआ के बारे में कुछ लोग गलती का इर्तिकाब करते हैं और इसके अंदर कुछ अल्फाज अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं, कुछ अल्फाज अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ला माबूदा सिवाक, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, जबकि इस लफ्ज की यहां हदीसों में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। ला इलाहा गैरू का जो आ गया है ना,
تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی معنی کا تکرار ہے یہ ایک۔ دوسرا، اس کے اندر دو طرح کی اور خرابیاں ہیں۔ اگر یہ اضافہ ہے تو لا معبود بحق سوا کا ہونا چاہیے، کچھ اہل علم کہتے ہیں، جبکہ اس طرح کا اضافہ کسی حدیث میں ذکر ہے ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعاؤں میں اپنی طرف سے کچھ الفاظ بڑھانے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، جن الفاظ میں بتائی ہے، انہی الفاظ میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، انہی الفاظ میں دعا ہمیں کرنا چاہیے۔ ان الفاظ کو بدل دینا، اپنی طرف سے کچھ الفاظ اس میں ملا دینا، اس کی اجازت نہیں ہے، اور یہی چیز آگے چل کر بدعت میں داخل ہوتی ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دلیل دینے سے پہلے ایک اور بات سنیے، وہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ہمیں بتلاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان الفاظ میں جو جامعیت، جو برکت، جو حکمت اور راز ہے، وہ ہمارے اپنی طرف سے بنائے ہوئے الفاظ میں نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے نا، جو بھی دعا اللہ کے رسول بتاتے ہیں، کہاں سے بتلاتے ہیں؟ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی وحی سے بتلاتے ہیں۔ تو در حقیقت وہ اللہ کی سکھائی ہوئی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو وحی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ہمیں بتلا رہے ہیں، وہ الفاظ، وہ بذات خود ان کے اندر بڑی برکت، ان کے اندر بڑی حکمت اور ان کے اندر بہت افادیت ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان الفاظ کو بدل کے اس کی جگہ دوسرے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی، صرف ان کو ہی نہیں، ہم کو بھی، اور ہم بھی سوتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ اگر سوتے وقت یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اسی حال میں تمہاری موت ہو گئی، کتنے لوگ سونے کے وقت میں مر جاتے ہیں نا، سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے نہیں ہیں، اگر اسی سوتے حالت میں تمہاری موت ہو گئی تو تمہاری موت فطرت پر ہوگی، اسلام پر ہوگی، کفر پر نہیں موت ہوگی، اگر یہ دعا پڑھ کر سو جائیں گے تو۔ یاد کریں گے سب لوگ، کتابیں دی گئی ہیں، اور کل کتنے آدمی یہ دعا سناتے ہیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بات کروں ذمہ داروں سے، کچھ سوا کارڈ اور کچھ انعامات وغیرہ بھی رکھے جائیں؟ جی اچھا ہے نا، انشاءاللہ۔ کیا ہے دعا؟ ہو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ سونے کے لیے تو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسے ہی وضو کرو، اور پھر یہ دعا، اور اپنے دائیں کروٹ لیٹ کر یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اتنی دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکھانے کے بعد کہ سناؤ دعا کو ایک بار، تو براء ابن عازب سنانے لگے۔ تو یہ سیکھنا، سکھانا، کسی کو ایک بار پڑھا کے پھر دوبارہ سننا، یہ سب کچھ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جی ہاں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سناؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنانے لگے۔ جب سنانے لگے، اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا منک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا وبنبیک الذی ارسلت، تو انہوں نے کہا سنانے کے وقت وبرسولک الذی ارسلت، نبی کی کا جگہ و نبی کا، اس کی جگہ کیا بدل دیا انہوں نے؟ وبرسولی کا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، میں نے جو تمہیں پڑھایا و نبی کا وہی پڑھو۔ حالانکہ نبی اور رسول کبھی یہ مترادف معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، یعنی وہاں بدل کر بالکل معنی بگڑ گیا،
ظاہر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اسے بھی قبول نہیں کیا. تو اس حدیث کی روشنی میں، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس حدیث کی روشنی میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں دعا کے، ان میں کچھ تبدیلی کرنا اس کی بھی ہمیں گنجائش نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک شروع کرتے ہیں. یہ لفظ ثنا نہ پڑھیں آپ لوگ، وہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے ایک عنوان کے تحت صرف دعائے استفتاح یا ثنا. تو جب آپ پڑھنے لگے تو کہاں سے پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم، ثنا کر کے نہیں پڑھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، ہاں، وتعالی جدک. کچھ لوگ اور بڑھاتے ہیں اس کے اندر، وجل ثناؤک، ہاں بڑھاتے ہیں نا کچھ لوگ، کچھ اور الفاظ بڑھاتے ہیں. یہ سب مکسنگ، ملاوٹ، یہ ڈپلیکیٹ اس کے اندر شامل نہ کریں. جیسے اللہ کے رسول نے جس اوریجنلٹی کو، پیورٹی کو باقی رکھا ہے، اسی حالت میں اس کو باقی رکھیں اور وہی الفاظ پڑھیں، اس کے اندر کسی طرح کا اضافہ نہ کریں. یہاں ایک اور تعلیم ہم کو ملتی ہے. ہم میں سے ہر لوگ، ہر آدمی، ہم میں سے ہر آدمی جو یہاں حاضر ہے، جو نہیں ہے آپ ان کو جا کر بتائیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں جو دعائیں پڑھتے ہیں، جو سورتیں پڑھتے ہیں، صحیح احادیث کی روشنی میں ان کی تحقیق کر لینا چاہیے کہ کہیں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے. قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دینے والے جو اچھے علماء کرام ہیں، ان سے اپنے تعلقات جوڑ کر ان کے سامنے اپنی نمازوں کو، اپنی دعاؤں کو، اپنے سورتوں کو. بات پہ بات کتنی ساری باتیں آتی ہیں، لیکن موضوع سے ہٹ جاؤں گا یہ بھی ڈر لگتا ہے. آپ لوگوں کی تعلیم اور اصلاح کی خاطر جو صورتیں آپ لوگ نمازوں میں پڑھتے ہیں وہ ان میں غلطیاں نہ ہونے پائیں، اس کے لیے 5:30 پونے 6 بجے سے قرآن کی ایک کلاس بھی شروع کی گئی. یہاں پر شروع کی گئی نا. شروع میں تو ماشاءاللہ 25-30 تک آدمی شریک ہوتے رہے، لیکن اب سنا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ تعداد گھٹنے لگی. کیوں میرے بھائی؟ میں کل یا پرسوں بتا رہا تھا نا کہ پانی کے بلبلے کے مانند صرف ہمارے جوش و جذبات نہیں ہو جانے چاہیے کہ وقتی طور پر ان کے اندر ابال آ گیا، آنچ کم کر دیے، ایک دم نیچے تل میں ہی بیٹھ گیا. ایسے نہ بنے. کبھی تھوڑا سا فطور آئے گا، پھر سے اس کے اندر نشاط پیدا کریں، چستی اور پھرتی لے آئیں، کاہلی اور سستی کو چھوڑ دیں. آج ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ نہیں الحمدللہ بہت بڑا مجھے فائدہ ہو رہا ہے قرآن سے، بلکہ اگر قاری صاحب راضی ہو جائیں تو رمضان کے بعد بھی ہم یہ کلاس جاری رکھیں گے. میں نے کہا کہ آپ اپنے اور بھی ساتھیوں سے بات کریں، بڑی اچھی بات ہے یہ. اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہے کہ وہ کلام جو اللہ عز و جل کا کلام ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم اس کے لیے وقت نکالیں، اس کی تصحیح اور اس کی تلاوت میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو درست کرنے کے لیے ہم وقت نکالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر، تم میں سب سے بہتر آدمی، سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے یا قرآن کو سکھاتا ہے. دنیا دولت کمانے کے لیے ہم لوگ کتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اسی طرح سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں میں جو الفاظ آپ نے بتائے ہیں ان میں کسی طرح رد و بدل کرنا اس لیے بھی جائز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا. جوامع الکلم کیا ہے؟ جیسے صحیح حدیث میں ہے انی اوتیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم دیا گیا. کیا مطلب؟ مختصر الفاظ میں
بہت عظیم معنی پایا جائے ایسے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کیا کرتے. اسی کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا, کہتے ہیں نا اردو میں, ایک محاورہ ہے نا. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں, آپ کے سکھائے ہوئے الفاظ اور آپ کی دعائیں ہوا کرتی ہیں. ایک حدیث آتی ہے, بعض علماء نے بعض وجوہات کی بنا پر اسے ضعیف قرار دیا, لیکن امام نووی اور دیگر کچھ علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, اس لیے اس کو میں پیش کر رہا ہوں کہ جو شخص صبح شام اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک و رسولک, جو شخص یہ دعا صبح ایک بار پڑھ لے, اللہ اس کے چوتھائی جسم کو جہنم سے آزاد کرے گا. 2 بار پڑھ لے تو اس کے آدھے جسم کو جہنم سے آزاد کرے گا. 3 بار پڑھ لے تو 3/4 حصے کو جہنم سے آزاد کرے گا, اور اگر 4 بار پڑھ لے تو پورے آدمی کو ہی جہنم سے آزاد کرے گا. ابن علان صدیقی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے 4 مرتبہ پڑھنے کا جو کہا گیا ہے, اس دعا کو اگر 4 مرتبہ پڑھتے ہیں تو تقریباً 360 حروف اس میں ہو جاتے ہیں. کتنے؟ 360 حروف تقریباً اس میں ہوتے ہیں. 360 حروف اس میں ہوتے ہیں, اور انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ کتنے؟ 360 جوڑ ہے. تو کہتے ہیں کہ گویا ہر حرف کے بدلے 1 جوڑ آزاد کیا جا رہا ہے. واللہ عالم. تو اگر ہم اور غور و فکر کریں گے تو پتہ نہیں اور